اسلام آباد میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 15 جون کی صبح کے ٹائم اسلام آباد کے پولیس کے ریٹائرڈ آفیسر کے 2 بیٹوں نے اپنی ہی ماں کو گولی ماری اور قتل کر ڈالا، اور پھر دونوں بیٹے گھر سے فرار ہو گئے۔ انیشیل سٹیج پر پولیس کو یہ لگ رہا تھا کہ قاتل شوہر ہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کلیئرٹی، تفتیش اور معلومات کے بعد یہ پتا چلا کہ قاتل دونوں بیٹے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹوں نے ماں کو قتل کر دیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ رنجش، وہ پوائنٹ، وہ بات کیا ہے کہ نفرت اس حد تک آ چکی تھی۔ اگر شوہر کا کردار اس قتل میں ہے تو کتنا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گی اسی ویلاگ میں۔ اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، غوری ٹاؤن ہے اور فیز 7 کا ایریا ہے۔ طارق محمود گھر کے سربراہ ہیں، سب انسپیکٹر رہے ساری زندگی پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور ریٹائر ہو چکے۔ طارق کی 2 شادیاں تھیں، پہلی بیوی میں سے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عمیر اور ایک کا نام عمار۔ اس ٹائم عمار 22 سال کا ہو چکا ہے اور عمیر 24 سال کا۔ یہ دونوں بیٹے اپنی سوتیلی ماں کے پاس رہ رہے تھے اور انہوں نے ہی پالا پوسا۔ طارق کی دوسری بیوی کا نام عشرت ہے اور عشرت میں سے طارق کے 3 بچے ہیں، یعنی کل 5 بچے ہو گئے۔ پچھلے 20 سال سے یہ دونوں اپنی دوسری ماں کے پاس یعنی سوتیلی ماں کے پاس رہ رہے تھے اور بڑے اچھے سے، محبت سے، پیار سے اس نے ان کو پالا پوسا، ٹائم دیا۔ اب ساری ذمہ داری تو ماں والی نبھائی، لیکن ایک ٹیگ تو تھا کہ سوتیلی ماں ہے۔ اب شروعات سے ہی یہ جو دونوں بیٹے ہیں، ان دونوں بیٹوں کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ رنجش، فاصلے، دڑاڑیں، نفرت، شراکت داری، یہ اندر رچا ہوا تھا، اور اس وجہ سے اب چونکہ ینگ ہو گئے تھے تو بات بات پہ جھگڑا ہوتا تھا، اور یہ مسئلہ اتنے زیادہ تھے یہ مسائل کہ طارق ہوتا تھا ڈیوٹی پہ، کال آ رہی ہے جی گھر تماشا لگ گیا، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، رات کو ڈیوٹی کر کے گھر گیا تو پتہ لگا گھر پہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تماشے تماشے تماشے۔ اب آ کے یہ دونوں باپ سے یہ ڈیمانڈ کرنے لگے تھے کہ وراثت میں سے ہمارا جو بنتا ہے بھئی ہمارے ہاتھ میں دو۔ سوتیلی ماں نے اس پر کھڑے ہو کے کہا تم لوگ بے شرم ہو چکے ہو کہ باپ کے سامنے اکڑ کے وراثت مانگتے ہو، تمہیں اس نے پالا پوسا رکھا، تربیت کی، پیسہ لگایا، اب کماؤ اور بناؤ جائیدادیں، وراثتیں، تمہیں پتا چلے کہ پیسہ کسے کہتے ہیں۔ ماں کو جواب کیا دیا ان بیٹوں، چپ کرو، تمہارا کیا کام ہے باپ بیٹوں کے درمیان بولنے کا، ہم جانے ہمارا باپ جانے، تم تو ہوئی سوتیلی، سوتیلوں والے ہی کام کرو گی، ساری زندگی تم نے یہی کچھ کیا، اب تم یہ چاہتی ہو کہ سارا کچھ سمیٹ کے ہڑپ کر لوں، اسی لیے تو تم بیچنا نہیں چاہتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم جانتے ہیں تمہیں، پہلے بچے تھے ہمیں پتا نہیں تھا، اب ہمیں پتا ہے۔ طارق صاحب نے کہا کہ دیکھو بدتمیزی مت کرو ماں کے آگے، تم لوگ بہت زیادہ بے لگام ہو چکے۔ اس پر آ کے یقین آ چکا تھا بیٹوں کو کہ جب تک یہ عورت زندہ ہے یہ وراثت پر سانپ بن کے بیٹھی ہے، یوں پھن پھیلائے، یہ نہیں بکنے دے گی، نہیں ملنے دے گی، لہٰذا اس کو مارنا بہت ضروری ہے۔ طارق چونکہ ریٹائرڈ تھا اور گھر پر رہتا تھا سارا دن، 15 جون کو صبح کے ٹائم ان کا پھر سے جھگڑا شروع ہوا۔ اس دفعہ جو جھگڑا ہوا اس میں کمبختی صرف بیٹوں کی آئی، چونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی طارق بیوی کو بھی ڈانٹتا، بیٹوں کو بھی ڈانٹتا، ایک نیوٹرل اپنا کریکٹر رکھتا، لیکن اس دفعہ بیوی کو اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے بیٹوں کو کہا تم لوگ غلط کر رہے ہو، میں بٹوارا نہیں کروں گا، میں نہیں بیچوں گا۔ کہ بیٹوں کو مارا بھی، ذلیل بھی کیا اور بہت دھتکارا۔ بیٹوں کے دل میں نفرت ماں کے لیے تھی اور بڑھ گئی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا عورت پمپ کرتی ہے، دیکھو ہمارے باپ کو ہمارے خلاف کر دیا، باغی ہو گئے، اور پھر